اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اب تک وجوب کی 5 اصلی قسمیں اور 2 فرعی قسمیں بیان کی۔ سب سے پہلی وجوب عینی اور کفایی، پھر اس کے بعد وجوب تعینی اور تخییری۔ ان میں سے جو بھی ایسی قسم ہو کہ جو آپ کو دوبارہ سمجھنی ہو اشارہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ سمجھا دے سکوں۔ پھر اس کے بعد وجوب موقت اور غیر موقت۔ پھر موقت کی ہم نے 2 قسمیں کی، وجوب موقت کی 2 قسمیں کی۔ کون کون سی قسمیں تھیں وجوب موقت کی؟ یہ دیکھیں ابھی ہم پھر سے، تاکہ آپ کو یاد آ جائے، جو افراد سامنے موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ طلاب ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے اعتبار سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور جو افراد انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو پہلی تقسیم عینی اور کفایی، دوسری تعینی اور تخییری، تیسری موقت اور غیر موقت۔ پھر موقت کی ہم نے کیا کری تھی قسمیں؟ کون کون سی؟ مضیق اور موسع۔ مضیق اور موسع۔ مضیق کون سی تھی؟ کہ جس کے فعل کا وقت اور زمانی امتصال دونوں برابر، یعنی فعل اور زمان دونوں برابر ہوں، نہ زیادہ نہ کم۔ جیسے روزہ ماہ رمضان کا، تو ماہ رمضان میں دن میں روزہ واجب ہے، تو جتنے ٹائم دن رہے گا روزہ ہی روزہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات میں کچھ اس طرف پڑھا لیا جائے روزہ اور ادھر سے تھوڑی چھوٹ ہو۔ اور موسع جو ہے ایسا واجب ہے کہ جس میں وقت وسیع رہتا ہے اور فعل کم رہتا ہے۔ فعل یعنی مثلا نماز صبح تو 1 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے، 2 منٹ ہے، لیکن وقت اس کا زیادہ وسیع۔ نماز ظہرین اور مغربین بھی اسی طریقے سے، تو اسے کہتے ہیں موسع۔ پھر اس کے بعد جو یہ موقت کی قسمیں تھیں ہم نے بتا، پھر اس کا مطلق اور مقید۔ پھر مطلق کی ہم نے تقسیم کری تھی معلق اور منجز، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ تقسیمات تھیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ منجز اور مطلق بھی آپ کو یاد ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ منجز وہ ہے کہ وجوب تو ہماری گردن پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وجوب اگر فعلی ہو گیا ہے تو منجز ہو جائے گا، اگر یہ وجوب فعلی نہیں ہوا ہے تو معلق ہو جائے گا۔ فعلی کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ہم بالغ ہو گئے، شرعی طور پہ ہمارے اوپر تکلیف شرعی آ گئی، اب آیا صبح کے وقت میں ہمارے 15 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں، یا کوئی دوسری علامت مثلا 15 سال کی حد تکلیف تک پہنچنے کی کوئی دوسری علامت ہو گئی، اب اس کے بعد نماز صبح کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے؟ نماز صبح ہم نے پڑھ لی مثلا، اب نماز ظہرین اور مغربین یہ بھی تو ہمارے اوپر ان کا وجوب آ گیا نا، لیکن کیا ہم اسی وقت پڑھ لیں؟ نہیں، جیسا کہتا ہے معلق، کہ وجوب تو آ گیا لیکن واجب کب ہوں گے؟ جب ان کا وقت داخل ہو جائے گا۔ تو نماز وقت داخل ہونے سے پہلے معلق ہے اور وقت داخل ہونے کے بعد منجز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے گفتگو کی تھی یہاں تک کہ مطلق کی اقسام یہ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے وجوب کی ایک قسم پیش کی تھی، تعبدی اور توسلی۔ یہ 5ویں قسم تھی جو آخری قسم ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تعبدی یعنی ایسا وجوب جس کے انجام دینے کے لیے ہمیں پروردگار کے تقرب کی شرط ضروری ہے، کہ ہم یہ نیت کریں کہ اس فعل کو جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ پروردگار کی رضا کے لیے انجام دے رہے ہیں۔
किसी और के लिए ना हो। दुनियावी एतबार से अगर हम किसी और को नियत में रखेंगे तो ये परवरदिगार के साथ धोखा है, और परवरदिगार ऐसे धोखे को कभी कबूल नहीं करता, जिसे हम अपनी इस्तिलाही लफ्ज़ों में कहते हैं एक तरह का शिर्क है। और परवरदिगार के साथ किसी को शरीक करार देना सही नहीं। तो इबादत सिर्फ उसके लिए, और उसके साथ किसी को शरीक करार देना, मसलन हम नमाज किसी दूसरे के लिए पढ़े, अल्लाह के लिए पढ़े, तो ये एक तरह का शिर्क है। अब वो दूसरा जो है कोई भी हो सकता है, ये हम खुद अपने आप तर्जिया कर सकते हैं कि हम अपनी नमाजों को, अपनी इबादत को फ़कत व फ़कत परवरदिगार के लिए अंजाम दे रहे हैं या किसी दूसरे को भी उसमें शरीक कर रहे हैं। आज जो हमारी गुफ्तगू है, यहाँ से नई गुफ्तगू शुरू हुई। छठी किस्म है वजूब की, वजूब मुहद्दद और गैर मुहद्दद। मुहद्दद वहुवल वजूबुल मुहद्दद बिमिक़दारिन मुअय्यन, ये ऐसा वजूब है कि जिसकी हद बंदी की गई है एक मुअय्यन मिक़दार पर। मसलन ज़कात जो टैक्स है ना, टैक्स ज़रीबा कहते हैं टैक्स, ये ज़कात जो है इंसान के ऊपर एक मिक़दार से न पहले वाजिब होगी, और अगर बाद का देखा जाए तो बाद में अलग अलग तरह से वाजिब होगी। ठीक है ना, मसलन ऊंट की अलग ज़कात है, बकरी गाय भैंस की इनके अलग ज़कात है। ठीक है ना, ऐसे ही गेहूं की अलग ज़कात है, खुरमे की अलग ज़कात है। तो ये सबके एक अलग अलग मेयार है, अलग अलग एतबार से, और ज़कात फिर घटती बढ़ती रहती है। मसलन गेहूं अगर बरसात से पैदा हुआ है तो अलग मिक़दार है उसकी जो हमें अदा करनी है, और अगर ट्यूबवेल के जरिए से हुआ है तो वो अलग है उसका। ठीक है ना, ऐसे ही मसलन अगर 40 ऊँट हैं तो उसकी अलग ज़कात है। अगर ये मिक़दार आगे बढ़ती चली जाए, मसलन 100 105 ऊँट हो जाए, उससे ऊपर चली जाए तो अलग ज़कात हो जाएगी। तो जितने तक पहुंची है तादाद, उसी एतबार से तो हमें ज़कात अदा करनी होगी। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कि ऐसा वजूब कि जो महदूद है मिक़दार मुअय्यन, जिसकी हद बंदी कर दी है कि एक खास मिक़दार तक इतना, उसके बाद उतना, और उसके बाद उतना। जैसे नमाज सुबह 2 रकत, अगर हम मसलन नमाज सुबह 2 रकत के बजाय 1 रकत पढ़ लें, तो अगर 3 रकत पढ़ लें तो एक इसकी हद मुअय्यन, एक मिक़दार मुअय्यन, उसी मिक़दार के मुताबिक हमें अमल करना होगा। गैर मुहद्दद ऐसा वजूब है कि जिसकी मिक़दार मुअय्यन नहीं है। जैसे आदम एहसान, कितना भी आप अदल कीजिए, कितना भी नेकियां कीजिए, एहसान कीजिए दूसरों के साथ, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कोई हद मुअय्यन है कि भाई इतना एहसान करना है, इसके बाद नेकियां नहीं करनी है जी। तो ये जो हद और मिक़दार है ये मुअय्यन, ठीक है ना, किसमें? वजूब मुहद्दद में। और गैर मुहद्दद में हद और मिक़दार मुअय्यन नहीं है, जितना भी आप कर सकते हैं अंजाम दीजिए। अब हम इसकी तत्वीक करते हैं। अल मुहद्दद व हुवल वजूबुल मुहद्दद बिमिक़दारिल मुअय्यन। मुहद्दद वजूब मुहद्दद ऐसा वजूब है कि जिसकी हद बंदी की गई है। अल मुहद्दद, जिसकी हद बंदी कर दी गई है, बिमिक़दारिल मुअय्यन, खास मिक़दार। वयुतलब इंतिज़ालुहु बिल मिक़दारिल मुहद्दद ला, और उसका तलब मतलूब जो है परवरदिगार की तरफ से कि इसे कैसे अंजाम दिया जाए, कि युतलब इंतिसाल, इसका अंजाम दिया जाना तलब किया गया है बिल मिक़दारिल मुहद्दद ला, उसी मिक़दार में जो उसकी हद है। कदफ़ ज़रीफ़त ज़कात कामिलतन, जैसे ज़कात के टैक्स को पूरी तरीके से अदा करना, तो पूरी तरीके से जितना यहाँ तक पहुँच रहा है उसी एतबार से अदा करना। मैंने बताया कि ज़कात का मुख्तलिफ, हर चीज़ की मुख्तलिफ ज़कात होती है और अलग अलग तादाद के ऊपर बढ़ती घटती रहती है। अल इत्यान व सलात सुबह रकतैन,
انجام دینا نماز صبح کو 2 رکعت کی صورت میں 2 رکعت انجام دینا ہے. غیر محدد وهو الوجوب الذی، یہ ایسا وجوب ہے کہ لم یحدد بمقدار معین، جس کی کوئی معین مقدار محدود نہیں ہے. کالعدل والاحسان، جیسے عدل اور احسان. اب اس کی آخری قسم ہے کہ جو 7ویں تقسیم ہے، 7ویں تقسیم وجوب کی. وجوب کی 7ویں قسم میں آتا ہے نفسی اور غیری. نفسی کسے کہتے ہیں؟ نفسی ایسا وجوب ہے کہ جو پروردگار کو خود وہی مطلوب ہے. یہ نہیں کہ کوئی اور چیز مطلوب ہے اس کے ذیل میں یہ مطلوب ہو. مثلا پروردگار نے کہا کہ تم میرے گھر کا حج کرو، صحیح ہے، تم میرے گھر کا حج کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر پروردگار کے لیے اس کے گھر کا حج، یعنی حج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجوب آ گیا. یہ والا وجوب جو ہے اسے کہتے ہیں نفسی. کون سا وجوب ہے یہ؟ کیونکہ وہی مطلوب ہے. لیکن یہ جو ہم راستے کا ٹکٹ لے رہے ہیں سفر کے لیے، ہوائی جہاز کا جو ٹکٹ لے رہے ہیں یا پانی کے جہاز کا، پانی کا تو خیر زمانہ اب ختم سائی ہو گیا ہے. ہوائی جہاز کا جو ہم نے ٹکٹ لیا ہے اور یہ جو ہم نے تیاریاں کی ہیں جانے کے لیے، یہ سب تیاریاں ضروری تھیں یا نہیں؟ مطلوب تھیں پروردگار کے یا نہیں؟ اگر یہ مطلوب نہیں ہوتی تو پھر ہم کرتے کیوں؟ یہ بھی مطلوب تھی پروردگار کی کہ بھئی جب وہ ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن اس کی مطلوبیت اور اس کی مطلوبیت میں فرق. وہ بالکل ذاتاً اور ڈائریکٹ مطلوب تھی، نفسی مطلوب تھی. لیکن یہ مطلوب ہے غیری، اس کی وجہ سے یہ مطلوب ہے. حج کی وجہ سے یہ سفر مطلوب ہے، حج کی وجہ سے یہ تیاریاں مطلوب ہیں. تو وجوب 2 طرح کا ہوتا ہے، وجوب نفسی اور وجوب غیری. وجوب نفسی وہو الوجوب الذی، یہ ایسا وجوب ہے کہ یطلب امتثالہ لنفسہ لا لغیرہ، جس کا امتثال خود اسی کی وجہ سے مطلوب ہے، نہ کسی دوسرے کی وجہ سے. یعنی گویا پروردگار کو وہ ذاتاً مطلوب ہے وہی شے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے نماز، تو نماز خود نماز مطلوب ہے پروردگار کو، نہ یہ کہ اس کے ذیل میں جو دوسری چیزیں ہیں وہ مطلوب ہوں ڈائریکٹ طریقے سے، مستقیم طریقے سے. ٹھیک ہے؟ لیکن غیری وہو الوجوب الذی یطلب امتثالہ لغیرہ، یہ ایسا وجوب ہے کہ جس کا امتثال کسی دوسرے کی وجہ سے مطلوب ہے. یطلب امتثالہ لغیرہ، کسی دوسری چیز کی وجہ سے مطلوب ہے. سفر حج کی وجہ سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا؟ زمین کا پاک کرنا نماز کے لیے، تو زمین کا پاک کرنا ڈائریکٹ مطلوب نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے مطلوب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ آخری قسم تھی وجوب کی. تو وجوب کی 7 قسمیں ہو گئیں اور 2 فریق قسمیں ہم نے بیان کی. تقریباً 9 قسمیں ہم نے اس درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی. اگر ان قسموں سے متعلق کوئی سوال ہو تو ظاہری طور پر پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آخر میں تو انشاءاللہ وقت دیں گے. چلیے اب ہم نے پھر سے ایک تکرار کر رہے ہیں ہم گزشتہ درس کو مربوط کرنے کے لیے. حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہوئی تھی، 4 حکم تکلیفی کی 4 قسمیں ہوئی تھی، کیونکہ اباحہ کو ہم نے حکم تکلیفی میں داخل نہیں. حکم دیکھو تکلیفی میں کیوں داخل نہیں ہے، ایک چیز یہ بتاتا چلوں. تکلیف کہتے ہیں کلفت، کلفت کہتے ہیں پریشانی، سختی کو. سمجھ میں آئی بات؟
کیوں ہم نے مباح کو داخل نہیں کیا؟ صاحب کتاب نے مقصد. تو حکم تکلیفی کہتے ہیں کلفت، سختی کو. سختی کسی چیز کے کرنے یا چھوڑنے میں ہوتی ہے آدمی، ہے یا نہیں؟ اور جہاں پہ اختیار ہو وہاں پہ سختی ہوگی، کرے نہ کرے تو وہاں کوئی سختی نہیں ہوتی ہے. تو لہذا اباحہ جو ہے مباح، مباح میں اختیار ہوتا ہے. تو لہذا حکم تکلیفی کی قسموں سے اسے باہر کر دیا، ایک مجزا اور الگ قسم بنا دی ہے. اسے کیا کر دیا؟ حکم یہ حکم کی اقسام میں 3 قسم کر دی: حکم تکلیفی، حکم تخیری اور حکم وضعی. ٹھیک ہے. اب حکم تکلیفی کو 4 قسموں میں تقسیم کیا: وجوب، ندب، حرمت، کراہت. ٹھیک ہے. صاحب کتاب کی جو زبان ہے پہلے اسے سمجھتے ہیں، پھر اور آسان الفاظ میں کوشش کریں گے اردو میں. حالانکہ یہ بہت آسان زبان ہے صاحب کتاب کی، لیکن ہم اردو میں اپنی زبان میں الفاظ میں کوشش کریں گے. کہہ رہے ہیں وجوب وہو الالزام بالفعل، یعنی کسی فعل کا، یہ پیچھے سے ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، سنتے رہیے. 2 صفحے پیچھے چلے جائیے، 2 صفحے جو حکم تکلیفی کی بحث شروع ہوئی تھی جہاں پہ. وجوب وہو الالزام بالفعل، صفحہ نمبر دیکھیں، صفحہ نمبر ہے آپ کا 10. یعنی وجوب وہو الالزام بالفعل، کسی فعل کا لازم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یا لازم کر دینا پروردگار کی طرف سے. ندب کیا ہے؟ وہو الدعوۃ الی الفعل من غیر الزام، وہ بلانا ہے کسی فعل کی طرف بغیر لازم کیے ہوئے، بغیر ضروری کیے ہوئے. ٹھیک ہے نا. وجوب میں کیا تھا؟ فعل ضروری ہو رہا ہے، وہو الالزام بالفعل، یعنی فعل ضروری ہو رہا ہے، لازم ہو رہا ہے. لیکن ندب میں وہو الدعوۃ الی الفعل من غیر الزام، دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے فعل کی طرف بغیر لازم کیے ہوئے. حرمت وہو الالزام بالترک، کسی چیز کا ترک لازم کیا جا رہا ہے، چھوڑنا لازم کیا جا رہا ہے کہ اسے چھوڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کشرب الخمر، جیسے کہ شراب پینے کو چھوڑنے کی تاکید ہے، چھوڑنا لازم ہے اس چیز کو. اور کراہت وہی الدعوۃ الی الترک من غیر الزام، وہ دعوت ہے، بلانا ہے کس چیز کی طرف؟ چھوڑنے کی طرف، من غیر الزام، لازم نہیں کیا گیا ہے. تو ایک طرح سے خلاصہ. شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے جو اس بارے میں گفتگو کی ہے، اس میں جو گفتگو فرماتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی طلب ہوتی ہے، خواہش، پروردگار کی خواہش سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. اب خواہش کے ذریعے سے ہم وجوب کو سمجھتے ہیں. اگر پروردگار کسی چیز کے انجام دینے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے مفاسد اور مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ تمام وجوب، ندب، حرمت، کراہت، ان سب کا تعلق ہم ہی سے ہے، ان کے فوائد ہم ہی تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک تو ظاہری طور پہ جو عام طور پر ورزش کار لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہترین ورزش، ہم ورزش کے اعتبار سے عبادت نہیں کرتے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 5 وقت جب خالصانہ طریقے سے انسان پروردگار کی بارگاہ میں جائے گا تو کتنے گناہوں سے بچے گا. اسے یہ پتا ہے کہ 5 وقت مجھے پروردگار سے ملنا ہے، تو مجھے ایسی صورت بھی تو رکھنی ہے اپنی کہ ملنے لائق رہوں، ہے نا.
اور یہ واقعاً ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا خدا سب سے زیادہ محبت کرتا، تو وہ کیسے؟ کہ فلاں مذہب اور دین کا جو خدا ہے وہ بس اس کا جو روحانی ہے، مولوی ہے، پنڈت ہے، وہ بس صبح میں ٹیپ ریکارڈر پہ جو ہے عبادت کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عیسائیوں کا جو خدا ہے وہ صرف اتوار کے دن ٹائم دیتا ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ اتوار میں وہ جو ہے، لیکن یہ کتنا عظیم پروردگار ہے کہ 5 وقت اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ اگر رات بھر کوئی پریشانی رہی ہے تو اس وقت مجھ سے کہہ دے، میں برطرف کر دوں۔ صبح میں، اب صبح سے لے کر ظہر تک تجھے جینا ہے تو میری نظر عنایت کی ضرورت ہے، تو آ، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ ادعونی استجیب لکم، یہ ہے پروردگار، ٹھیک ہے نا؟ تو معاف کرنا یہ ذرا سا تو یہ جو چیز ہے حکم تکلیفی میں ہم نے کہا کہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ، کلمہ استعمال کیا ہے طلب کا۔ طلب یا تو طلب فعل ہوگی، یا طلب ترک ہوگی، یا تو انجام دینے کی طلب ہوگی کہ اس چیز کو انجام دیا جائے، یا ترک کرنے کی طلب ہوگی۔ اگر انجام دینے کی طلب ہے تو وہ طلب یا تو بہت شدید ہوگی، یعنی واقعی اس کے اندر انسان کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، جیسے ہم نے کہا نماز میں اس کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ، ہم 5 وقت اپنی پریشانی پروردگار کی بارگاہ میں لے جا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تقرب ہمیں مل رہا ہے، چھوٹا آدمی بڑے سے ملے تو بڑے کا فائدہ ہوتا ہے چھوٹے کا، یہ تو جب عام آدمی کی بات ہے۔ اور جو مطلقاً اللہ اکبر من یوسف، جس کی توصیف ہی نہیں کی جا سکتی، وہ اور ہم جیسا فقیر محتاج ہر اعتبار سے اپنے وجود، اپنی ہر چیز میں جو محتاج ہو، وہ جا رہا ہے وہاں سے، تو اسی کا فائدہ ہے یا نہیں؟ تو یہ جب پروردگار دیکھتا ہے کہ کسی فعل میں مکلف کا شدید فائدہ ہے تو پروردگار بھی اسے شدیداً طلب کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا فائدہ چاہتا ہے، مکلفین کا فائدہ چاہتا ہے کہ انہیں فائدہ پہنچے، لہٰذا اس فعل کو وہ کیا کر دیتا ہے، وجوب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ طلب شدید ہوتی ہے، طلب الفعل شدید ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی فعل میں فائدہ تو ہوتا ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا فائدہ، تو یہاں پر طلب الفعل ہوتی ہے لیکن غیر شدید ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں ندب، مستحب، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مستحب۔ کبھی کبھی جو ہے پروردگار دیکھتا ہے کہ فلاں چیز میں بہت نقصان، بہت نقصان، مثلا ایک چھوٹی سی مثال جو ہے ہم لیتے ہیں، ایک شیشہ ہے، شیشے کے اوپر اگر ہم نے ایک پتھر مارا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شیشہ ٹوٹ جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں واہ بھائی واہ، ہم نے تو بڑی سی اینٹ فلا چیز پہ ماری تھی تو وہاں پہ تو اتنی سزا نہیں ملی تھی، آپ نے اتنے سے ڈلے کے اوپر جو ہے سزا دے دی ہمیں، ہم نے تو اتنا سا ڈلہ مارا تھا، یہاں پہ آپ نے سزا دے دی۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں تو ان کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ والدین کا دل بھی شیشے کی طرح ہوتا ہے،
माँ का दिल भी शीशे की तरह से होता है, बाप का दिल भी शीशे की तरह से होता है। परवरदिगार आप सबको वो दिन दिखाए कि आप सब बाप बनो और औलाद से मोहब्बत करो और समझो। परवरदिगार जानता है कि इस दिल में कितनी मोहब्बत है इनके लिए, औलाद के लिए जानता है। उसने कहा कि दूसरी जगह पे इनका लड़ना झगड़ना वो तो देखा जाए, वो तो अलग मसला है, गलत तो वहां की, लेकिन अगर वालिदैन से उफ भी कह दिया तो ये शीशा टूट जाए, शीशा टूट जाए। ये वालिदैन ऐसा शीशा है जिसमें हमें खुद अपना वजूद दिखाई देता है, शीशे में वजूद दिखाई देता है, ऐसी वालिदैन में हमें अपने आप को देखना चाहिए। तो लिहाजा इस शीशे को न तोड़ा जाए, सिर्फ 2 हरफों के कलमे से भी मना किया है। तो ये ऐसा फेल है कि जिसका नुकसान बहुत ज्यादा है। एक तरफ से भाई वालिदैन हमसे कुछ चाहते कोई नहीं, वो सिर्फ हमारा ही फायदा चाहते हैं, दुआएं भी करेंगे तो हमारे लिए करेंगे। उनके हर फेल में अगर पैसा कमा रहे हैं तो भी हमारे लिए है, जमीन है तो हमारे लिए, जायदाद है तो हमारे लिए, अगर हमें मार रहे हैं डांट रहे हैं वो तब भी हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर से वो ऐब दूर हो जाए। क्योंकि इस वक्त अगर दूर न हो सकता है कि जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पे फिर खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक इस वक्त जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो हमारे खैर के लिए कर रहे हैं। तो जहां से मुतलक खैर आ रहा हो हमारी तरफ और हम उस तरफ शर करें, उफ कह के उस बेहतरीन शीशे को तोड़ दें, तो ये ऐसा है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना, वो भी शदीद नुकसान है या नहीं। क्या हम भूल जाते हैं किसी के साथ हम नेकी करते हैं वो हमारे साथ बुराई करता है, हम भूल जाते हैं जिसके साथ हमने मुख्तसर सी नेकी करी एक आध वक्त में। लेकिन वो वालिदैन जो मुस्तकिल नेकी कर रहे हैं और हमारे एक कलमे को भूल जाएंगे, वो दिल में रख लेते, तो दिल में रख लेते हैं लेकिन जिक्र नहीं करते। तो उनका दिल में रखना हमारी सारी दुआओं को बर्बाद कर सकता है, हमारी सारी इबादतों को बर्बाद कर सकता है। कितना यानी माने बन जाएगा उनका उनका नाराज होना हमारे। तो बहरहाल, तो हुर्मत जब किसी चीज के छोड़ने में ज्यादा फायदा हो और अंजाम में शदीद नुकसान, जिसके अंजाम में शदीद नुकसान हो, जैसे उफ कहना बात, तो जब ऐसा होता है कि मुकल्लफ को उससे ज्यादा नुकसान का होता है, परवरदिगार भी कहता है तनबुत तर्क शदीद है मेरी तरफ से, यानी मैं शदीदन चाहता हूं कि इस फेल को तर्क कर, छोड़, ठीक है ना, तो हुर्मत हो जाता है। और चौथे, अगर तलबुत तर्क हो लेकिन शदीद न हो तो कराहत हो जाता है। मतलब बाद अफाल है, नुकसान होता है उनका, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नुकसान होता है, तो परवरदिगार उस फेल को मकरूह कर देता है, तलब तर्क करता है कि इसे इस काम को अंजाम ना दो, इस काम को अंजाम ना दो, लेकिन उस शिद्दत से तर्क नहीं तलब करता जिस शिद्दत से हुर्मत मांगता है। ये हमने मुरूर किया अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू का। वो वजह ये थी कि इबारत जो इस किताब में अब शुरू हो रही है वो गुज़िश्ता से मुताल्लिक़ है, लिहाजा अब हम किताब से तदवीक कराते हैं, क्योंकि बाज़ तुल्लाब ऐसे हैं कि जो गुज़िश्ता दरसों में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने उन चीज़ों को नहीं समझा। अच्छा, हमने हुक्म तकलीफ़ी तो बयान कर ही दिया आपकी खिदमत में। सफ़ा नंबर 14 पे आ जाइए, कराहत के बाद। कराहत सबसे आखिर में दिया ना दाल, कराहत वही दावत इला तर्क, ये बुलाना है तर्क की तरफ, मिन गैर इल्जाम, लाजिम न किए, जरूरी नहीं किया। कल वुदू बिल माइल मुसख्खन बिशम्स,
جیسے وضو کرنا اس پانی سے کہ جو سورج کی روشنی سے گرم ہوگا، سورج کی دھوپ سے گرم، اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اب یہ مکروہ یہ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ بعض ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جو ہم تک پہنچ سکتے ہیں مستقبل سے وضو کرنے سے، تو ہمیں ہی اس نقصان سے بچانا ہے۔ البتہ وہ نقصان اتنا شدید نہیں ہے کہ بہت زیادہ شدید ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر زیادہ شدید ہوتا نقصان تو کیا ہوتا نتیجہ؟ حرمت۔ ثانیاً الحکم التخیری، ایک تکلیفی تھا، حکم کی پہلی قسم کیا تھی؟ تکلیفی۔ دوسری قسم الحکم التخیری وہو الاباحہ، حکم تخیری کو کیا کہتے ہیں؟ اباحہ۔ والاباحۃ ہی التخیر بین الفعل والترک من دون ترجیح، اباحہ یعنی اختیار ہے فعل اور ترک کے درمیان میں، انجام دینے اور چھوڑنے کے درمیان اختیار، من دون ترجیح، اور کسی بھی ایک طرف کو ترجیح نہیں ہے کہ بھائی انجام دینا زیادہ بہتر ہے یا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، تو ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح یعنی بہتر ہونا، کسی کی طرف رجحان دینا۔ کشرب الماء فی الحالات غیر الاضطراریہ، جیسے پانی پینا غیر اضطراری حالت میں، عام حالات میں پانی پینا، بھائی پانی پینا ہے، چاہے آپ جو ہے پیے یا نہ پیے، اختیار ہے آپ کو۔ ثالثاً الحکم الودی وهو الاعتبار الشرعی الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخییر، حکم وضی ایک اعتبار شرعی ہوتا ہے، شریعت کچھ سبب شرط یا معنی بنا دیتی ہے کہ یہ سبب ہے فلاں چیز کے لیے، مثلا یہ شرط ہے فلاں چیز کے لیے، یہ معنی ہے فلاں چیز کے لیے۔ ہم نے گزشتہ آپ ہمارے درس جو سنیں گے تو اس میں ہم نے اس کی تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن مختصر اسی کے درمیان میں آپ کو پتہ چل جائے کا اعتبار شیء سبباً و شرطاً او مانعاً، جیسے اعتبار کرے شارع مقدس کس چیز کو سبب، شرط یا معنی، کس چیز کے لیے؟ کسی دوسری شے کے لیے، کہ یہ چیز فلاں چیز کے لیے سبب ہے، یہ چیز فلاں چیز کے لیے شرط ہے، یہ چیز فلاں چیز کے لیے معنی ہے۔ ٹھیک، یہ تینوں کی مثال صاحب کتاب نے، جیسے اعتبار السرقۃ، چوری کو سبب قرار دیا ہے لقطع الیاد، انگلیوں کے کاٹنے کا سبب قرار دیا ہے۔ بھائی انگلی کب کٹیں گی؟ تو انگلی کٹنے کا سبب کیا ہے؟ چوری، تو چوری کو سبب قرار دے دیا۔ بقولہ تعالی، پروردگار نے اپنے اس فرمان سے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو۔ واعتبار الاستطاعت، اور استطاعت کو یعنی آنے جانے کے مخارج کا پوری طریقے سے انسان کے پاس ہونا استطاعت کہلاتا ہے۔ حج کے لیے کہہ رہے ہیں استطاعت کو شرط قرار دیا ہے لوجوب الحج، حج کے واجب ہونے کے لیے، وجوب کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا، تو من استطاع الیہ سبیلا جو ہے یہ شرط، جو بھی اس کے راستے کے مخارج اس کے پاس ہوں اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے اب حج کرے، یعنی اللہ نے اس کی گردن پہ تب واجب کیا، جس کے پاس ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر وجوب نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ شرط۔ پہلا کیا تھا؟ سبب، سرقت سبب، استطاعت شرط۔ اب معنی لے لیجئے، اعتبار القاتل مانعا من الارث، قتل کو مانع قرار دیا ہے میراث سے، بقولہ تعالی، بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا یرث القاتل شیئا، قاتل کو کوئی چیز میراث میں نہیں مل سکتی۔ دیکھیں اسلام کی حقانیت کی بہترین نقطہ، دوسرے مذاہب میں دیکھ لیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں کہ جو مذاہب اور ادیان کا مرکز ہے، ایران میں کہتے ہیں ملت ہفتاد و دو تن، ہفتاد و دو مذہب یا دین،
इस तरीके से जिसमें 72 तरह के दीन और मजहब, बल्कि मैं कहता हूँ इससे कहीं ज्यादा है। तो इन अध्ययन में ये है कि जैसे बाप मालदार है, बेटा नाकारा है, अगर बेटे ने बाप को मार दिया तो कानूनी एतबार से भी और उनके मजहब के कवानीन के एतबार से भी उसे मीरास मिल जाएगी बेटे। लेकिन हमारे मजहब में पता था, क्योंकि उस इस मजहब के हमारे इस्लाम के कानून बनाने वाला वो है कि जो हमारी सबकी हकीकतों को जानता है, हमारी फितरतों को जानता है, कि अगर मैंने ये वाली शर्त करार न दी कि अगर तुमने जिससे भी तुम्हें मीरास मिल सकती है, माँ हो, बाप हो, चाचा हो, ताया हो, बीवी हो, बास लोग बीवी के हिस्से में जो मीरास का, जिससे भी तुम्हें मीरास मिल सकती है उसे तुम कत्ल नहीं कर सकते। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया अब तुम्हें मीरास नहीं मिल सकती। कितना अच्छा कानून है, आप इसमें सोचिए, वाकई इसकी गहराई तक जाइए। कितने कत्ल होते हैं हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, तो वो किस लिए कत्ल हो गया कि फला चीज की वजह से कत्ल हो गया, फला उसकी वजह से कत्ल हो गया। तो ये जो कत्ल होते हैं इनसे बचाव कर रहा है परवरदिगार आलम अपने इस कानून की वजह से। कौन सा? कि कत्ल माने है मीरास से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो अफराद मौजूद हैं ऑनलाइन, अगर वो सवाल करना चाहें वो बता दें, और जो सामने हैं अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। कोई सवाल हो तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई सवाल नहीं है? खुदा हाफ़िज़।